جانب قبلہ صندوق جیسا بنتا ہے، پھر اس میں جانب قبلہ جو ہے وہ مزید سوراخ کر کے میت کے قد کے برابر وہاں پر میت کو دیوار کے اندر، یعنی قبر کی دیوار کے اندر سوراخ کر کے اور وہاں پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لحد جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ جہاں پر لحد بن سکتی ہے وہاں لحد بنائے۔ ہاں جہاں پر زمین وغیرہ نرم ہے، لحد بنانا ممکن نہیں، تو وہاں پر صندوق نما قبر بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو قبر کی دو اقسام ہیں کہ ان دو طریقوں سے قبر بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تھی۔ البتہ اب قبر کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو قبر کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی لمبائی تو مردے کے قد کے برابر ہو، ٹھیک ہے، اور چوڑائی اس کی مردے کے آدھے قد کے برابر ہو۔ اچھا۔ اور گہرائی میں کم از کم یہ فرمایا کہ کم از کم گہرائی آدھے قد کے برابر ہو، یعنی ناف تک۔ ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ سینے تک ہو، اور سب سے اعلیٰ اس میں یہ ہے کہ پورے قد کے برابر، ٹھیک ہے، قبر کی گہرائی بھی ہو۔ ضروری ہے یا اعلیٰ کا لفظ آپ نے فرمایا؟ اعلیٰ یعنی سب سے بہتر ہے، لیکن کم از کم جو ضروری ہے کہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو ان کے قد کے برابر چوڑا اور گہرا بنایا جائے۔ تو قبر میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً آدھے قد کی تو بنتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے پورے قد کے برابر اس کو اختیار کیا جائے، ورنہ اگر وہ اختیار نہیں کر سکتے تو اس سے کم والے پر آ جائیں کہ سینے والے پہ، اور اس سے کم ناف تک یعنی آدھے قد کے برابر، اس سے مزید جو ہے وہ کمی کی طرف نہ جائے کہ کم از کم قبر کی مقدار یہ۔ ٹھیک ہے۔ قبر کے اندر یہ بھی سنت ہے کہ قبر کو چکور نہ بنایا جائے، اوپر سے جب قبر ڈھک دی جاتی ہے اب قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح جو ہے وہ بنایا جائے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتی، چکور نہ بنایا جائے۔ عام طور پہ جب مردے کی تدفین ہوتی ہے اس وقت تو یوں ہی قبر جو ہے وہ بنی ہوتی ہے ڈھلان والی ہی، لیکن بعد میں جب لوگ اس قبر کو تعمیر کرواتے ہیں اوپر کی جانب سے تو پھر جو صورت عموماً نظر آتی ہے آپ قبرستان میں بھی دیکھیں گے تو وہ چکور کی سی عموماً صورت بنی ہوتی ہے۔ جو آپ کچی قبریں دیکھیں گے وہ تو یوں ہی ڈھلان والی ہوتی ہیں، لیکن جن قبروں پر بھی کچھ نہ کچھ سائڈ میں بلاک لگے ہیں یا کچھ بنا ہے تو ان میں وہ چکور صورت ہی بن جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ چاہیے کہ اب جیسے سائڈوں کے حصے میں کچھ بلاک کسی وجہ سے لگائے گئے تو درمیان میں کچی مٹی جو ہے اس میں ڈھلان جو ہے وہ چھوڑ دیا بنائی جائے اور اس کو قبر کو سنت کے مطابق ہی رکھا جائے۔ اور اونچائی کے اندر بھی یہ فرمایا کہ اونچائی جو ہے وہ قبر کی اونچائی سے مراد جب مردے کو تدفین کر دی، سلیب رکھ دی، تو اب جو اوپر مٹی زمین کے بعد تو اب یہ مٹی زیادہ سے زیادہ ایک بالش یا اس سے کچھ زیادہ ہو، اس سے زیادہ بہت زیادہ ایک بالش سے بہت زیادہ بلند ہونا یہ مکروہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بالش یا اس سے کچھ زائد قبر کی جو اوپر کی مٹی ہے اسے بلند رکھا جائے، اس بات کا قبر میں خیال رکھا جائے۔ یعنی قبر کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ میت کے جسم سے قبر کا جو حصہ قریب ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو آگ سے وہ بنی ہوئی ہو، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ فی زمانہ بھی جو بلاک لگائے جاتے ہیں ان میں بھی چونکہ سیمنٹ کا عمل دخل ہوتا ہے اور سیمنٹ بھی آگ کے عمل سے گزرتی ہے تو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش آ گئی یا سلے پہ ہی رکھ دی جاتی ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کیا جائے کہ اس پر کوئی گارے کا لیپ کر دیا جائے، کچی مٹی کا جو گارا بنایا جاتا ہے اس کا لیپ کر دیا جائے کہ میت کے جسم سے جو چیز قریب ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آگ کا اثر پہنچا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان موت کے بعد بھی قابل احترام ہے، اور قبر گہری ہوگی تب ہی شریعت کی حکمتوں اور مقاصد کو پورا کرنے والی ہوگی۔ اب فی زمانہ جبکہ ایسا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اس طرح کی قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، اس حوالے سے اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہے اہل اقتدار اور اختیار کو یہ چاہیے کہ قبرستان میں خلاف سنت ہونے والے اس طریقہ تدفین پر توجہ کریں اور شریعت و سنت کے مطابق قبرستانوں میں مسلمانوں کی تدفین کے نظام کو یقینی بنائیں، اور جہاں بھی یہ سنت مفقود ہو رہی ہے وہاں اس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب پائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ کام فقط ارباب و اقتدار کا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ
برادریوں کے سربراہان، قبرستان انتظامیہ، مختلف ویلفیئر انجمن اور تجہیز و تکفین سے متعلق کمیٹیوں کی بھی یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خلاف سنت انداز تدفین کو حد المقدور روکنے کی کوشش کریں اور اپنی دینی ذمہ داری ادا کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان کو اپنے اپنے منصب کے مطابق برائی کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ یوں ہی میت کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنے مرحوم کے لیے ہی قبرستان انتظامیہ اور گورکن کو سنت کے مطابق قبر بنانے پر ہی راضی کریں، اور دیگر مسلمان بھی کم از کم دل میں اس خلاف سنت فعل کو ضرور برا جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی اور موت سے متعلق ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، آپ نے فرمایا کہ آدھے قد جتنی ہو، پورے قد جتنی ہو، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ آج کل تو کچھ ایسی قبریں اور قبرستان بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں جو قبر کی کھدائی ہے زمین کے اندر صرف 1 فٹ 1.5 فٹ تک کی جاتی ہے، اور بقیہ جو نا اوپر بلاکس لگا کر اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جاتا ہے جو زمین میں 1 فٹ تک ہے اور سطح زمین سے اٹھا ہوتا ہے، اور اس میں مردے کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین ڈھلان والی ہوتی ہے، بالکل لیول میں نہیں ہوتی ہے، تو اس میں تو ٹوٹلی وہ بلاکس کے ساتھ جو ہے وہ کمرہ زمین کے اوپر ہی بنا کر اس میں مردے کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے اگر اتنا گہرا گڑھا بنا دیا جائے؟ دیکھیں، دفن کرنا ایک ایسی سنت ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اب اس کے بعد وہ ان کی لاش کو لے کر گھومتا رہا کہ اب اس کو میں کیا کروں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ جس میں اس کو تدفین کا طریقہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ میت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت کو چھپانا ہے۔ تو وہ کوا آیا اور اس نے 2 کوے آئے اور آپس میں لڑے، اور ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اپنی چونچ سے زمین کھود کر اس میں دوسرے کو دفن کر دیا، جس سے اس نے یہ سیکھا کہ میت کو دفن کرنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے، اور دفن کا طریقہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو تدفین در حقیقت ہے میت کو زمین میں چھپانا۔ صحیح۔ تو اب زمین میں چھپانا یہ کھود کر ہی ممکن ہوگا، کسی کمرے میں بند کر دینا چار طرف سے یا اوپر سے ڈھانک دینا یہ تدفین نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تدفین جبھی قرار پائے گی جبکہ کھود کر زمین میں دفنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے صورت بیان کی، اس طرح کئی قبرستانوں میں دیکھا گیا کہ بعض جگہوں پر تو تدفین بالکل بھی نہیں پائی جا رہی کہ وہاں پر قبرستان کے ڈھلان کی وجہ سے، یا بعض جگہ 2 منزلہ بھی قبر سننے میں آئی کہ ایک قبر کے اوپر جو ہے سلیب رکھ کر دوسری قبر جو ہے دوسرے مردے کو دفن کر دی گا۔ تو یہ تو کمروں میں ہی تدفین ہو گئی۔ بڑے کمرے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے کمرے قبر کے سائز کے بن گئے، لیکن در حقیقت یہ مکان میں ہی اس چیز کو فقط بند کرنا ہوا، تدفین نہیں ہوئی کہ زمین کھود کر جس میں چھپانا ضروری ہے۔ تو یہ اس سنت سے جو ہے وہ دوری ہے کہ جو زمانہ جو ہے وہ شروع سے چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سے، تو اس میں باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ کم از کم اتنی گہری ہو، ٹھیک ہے، آدھے قد کے برابر ہو، لیکن مطلق تدفین سے ہی جو ہے وہ رک جانا یہ ناجائز ہے کہ کسی بھی جگہ اس طرح مردے کو دفنانا کہ فقط چار طرف دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے، یہ ناجائز ہے اور یہ تدفین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دفن تو کیا جا رہا ہے لیکن گہرائی اتنی نہیں رکھی جا رہی، جیسے بعض جگہوں پر فقط ایک بلاک زمین میں جو ہے وہ دبا دیتے ہیں، 1 فٹ جو ہے وہ کھود دیا گڑا، اور پھر بقیہ قبر دیوار جو ہے وہ چڑھا دی اور مردے کو دفن کر دیا۔ تو یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ جو پہلی صورت ہے وہ تو واضح طور پر ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور دوسری صورت بھی سنت کے خلاف ہے۔ تو مسلمانوں کو چند جو ہے وہ پیسوں کے خاطر یا سستی اور غفلت کی کاہلی کے باعث یہ کہہ لیں کہ زمین کھودنے میں جو ہے وہ بعض حضرات کو مسئلہ ہے تو وہ اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں،
تو یہ سنت سے محرومی بھی ہے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک طریقے سے ان کے حق میں بھلائی بھی نہیں ہے. صحیح. ہر مسلمان پر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لازم ہے کہ اس سنت کو جو ہے وہ جہاں پر بھی یہ سنت مفقود ہو رہی ہے، جہاں پر بھی اس سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا، وہاں پر اس سنت کو زندہ کریں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس نے زندہ کیا امت کے فساد کے وقت، کہ جس وقت اس سنت پر عمل نہ کیا جا رہا ہو یا اس سنت پر عمل چھوڑا جا رہا ہو، اس وقت جس نے سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے، اور کم از کم ورنہ یوں تو ضرور کرے کہ اپنے مرحوم کے لیے وہ سنت کے مطابق ہی قبر کھدوانے پر انتظامیہ سے بات کر کے اپنے مرحوم کے لیے سنت کے مطابق ہی قبر کھدوائے. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قبر کی گہرائی وغیرہ تو بتا دی انہوں نے، قبرستان میں ایک ہی سٹائل کی قبریں بنا دینا، کہ جن قبرستانوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح دیواریں کھڑی کر کے بنا رہے ہیں، ان کا بالکل ایک ہی طرح کی، بالکل سمجھے کہ منظم طریقے سے قبریں بنائی گئی ہوتی ہیں، یہ انداز قبرستان کا رکھنا یہ کیسا ہے، یہ درست کہہ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قبرستان کا ایک مقصد تو جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا گیا کہ قبریں بنانا اور سنت کے مطابق اس میں دفنانا یہ ہے، یہ تو ہے میت کے لیے. ٹھیک ہے. باقی قبرستان میں ایک جو طریقہ ہے یا ایک سمت آپ لے لیں وہ ہے آنے والوں کی. ٹھیک ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی کہ قبرستان آنے کے لیے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، تم اب اس کی زیارت کیا کرو. فإنها تذکر الآخرہ، وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اسی طرح دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ تزہد فی الدنیا، کہ یہ دنیا کے اندر بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور دلوں کو نرم کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں. تو قبرستان آنے کا جو مقصد ہے بندے کا، ایک تو یہی سنت کی ادائیگی، اپنے جو عزیز و اقربا ہیں ان کے پاس آنا، ان کے لیے انس کا سبب بننا، ان کے لیے غمخاری کا سبب بننا، یہ سارے معاملات ہیں. دوسرا قبرستان کا ایک بنیادی سبب ہے کہ جس سے عبرت حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی بندہ قبرستان آئے تو اس کو آخرت کی یاد، اس کا دل نرم ہو. تو اب اگر سنت کے مطابق قبریں بنا لی گئیں جیسا کہ تفصیل بتائی گئی، اسی طریقے سے بنائی گئی، لیکن اب اس کو اس انداز میں بنا دینا. تو ایک مرتبہ مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کو باہر کسی ملک کی قبریں اس طرح دکھائی گئیں، بالکل لیول کے اندر، اس پہ گرینی وغیرہ، باب المدینہ میں بھی کچھ قبرستان تو ایسے انداز کی بنائی گئی تھی. تو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس بارے میں سمجھایا کہ پھر وہ جو اصل مقصد ہے کہ جس سے عبرت حاصل ہو سکے وہ چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے. تو اب اگر قبروں کو اس طرح بنا دیا گیا کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو رہی ہیں، جیسا کہ کچی قبر رکھنے کا حکم ہے کہ قبر کو کچی رکھا جائے تاکہ اس سے بندے کو عبرت حاصل ہوتی رہے. تو اصل مقاصد یہ ہے کہ وہ بندہ عبرت حاصل کرتا ہے. تو اب یہ اس طریقے سے بنا دیں گے تو اگرچہ کہ ہم شرعاً اگر قبر خلاف سنت نہیں بنی ہوئی تو اس کے اوپر حکم کچھ نہیں لگائیں گے، لیکن جو مقصد تھا وہ فوت ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے قبروں کو ایسے انداز میں رکھا جائے کہ جس سے دل جو ہے وہ نرم ہوتے رہے. اور ایک واقعہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا، جن کا غالباً نام حضرت ارمینہ علیہ الصلوۃ والسلام تھا. وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں عذاب ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد گزرے تو قبریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، تو ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر میں رحم کرتا ہوں، یہ حاصل کلام ہے اس کا. تو اب یہ اس طرح کی قبروں کے اوپر رحم کیا جاتا ہے، اور ایسی ہی قبریں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی قبریں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بنتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز کے قبرستان نہ بنائے جائیں. تو قبرستانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ہم قبرستان میں حاضر ہوئے کسی کے ساتھ تو یہ والد صاحب کی قبر ہے، یہ دادا کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور یہ جگہ جو ہے نا ہم نے فلاں کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، قبرستان وقف ہے مسلمانوں کا. تو کیا یہ غورکن سے ترکیب بنا کے بھئی آپ کسی اور کو نہیں دفنانا، یہ ہمارا فلاں مردہ آئے گا تو اس کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں قبرستانوں میں جگہ خاص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستان در حقیقت وقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو وقف ہوتی ہے جگہ اس میں کسی خاص فرد کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وقف کی تعریف یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر اس کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں دے دینا. تو اس میں مالکانہ تصرف کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے،
کہ جیسے لوگ ترکیب کرتے ہیں کہ گورکن سے یا انتظامیہ سے بات چیت کر کے پہلے سے ایک طرح کی بکنگ کرا کے رکھتے ہیں تھوڑی ہوتی ہیں یا ایک احاطہ مختص کرا دیتے ہیں جی جی اور اس مختص احاطے میں جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب اور خاندان کی قبریں بناتے ہیں. یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے سارے خاندان والوں کی قبریں ایک ساتھ ہوں. تو اس طور پر مختص کر دینا کہ وہ جگہ دوسروں کے لیے روک جائے صحیح، تو یہ اس وقف والی جگہ میں مالکانہ تصرف ہے. اور اس مالکانہ تصرف کی اجازت نہ تو انتظامیہ کو ہے نہ گورکن کو ہے اور نہ ہی قبر کی بکنگ کرانے والے کو. صحیح صحیح. اور پھر انسان کو اس بات سے بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہے. قبر ملنا نصیب ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی ہونا ہے. وہ کہا جاتا ہے ایک دنیاوی محاورہ ہے کہ جہاں کی مٹی وہاں پہ پہنچی. تو اس طور پر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی دنیاوی مال نہیں ہے کہ جس کو یہ ذخیرہ کر کے رکھے اور وقت ضرورت کام آ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان و عافیت کی دعا کرے اور یوں غیر شرعی کام کر کے وہ قبر کے اندر داخل نہ ہو. یعنی ایک شخص وقف کی زمین کو روک کر معاذ اللہ حرام کام کر کے اب جو ہے وہ اس قبر کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جناب یہ وقف کی زمین کو روک کر یہ حرام کام کر کے آپ نے دوسرے مسلمانوں کو اس سے روکا ہے. اب اس میں یہ بھی اس کے لیے قابل گرفت بات ہوگی. اور دوسرا اس میں یہ بھی پہلو دیکھیں قابل غور ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اور موت کا نہیں پتا، معلوم ہی نہیں کہ کب اس کی موت آتی ہے. ٹھیک ہے. اب قبرستان آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جو باب المدینہ کا شہر ہے 2 کروڑ ایک اندازے کے مطابق آبادی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں قبرستان ہی کتنے ہیں، اور جو قبرستان ہیں چند قبرستان آپ انگلیوں پہ گن لیں وہ اتنے مطلب فل ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ سنا جاتا ہے کہ قبریں کھود کر جو ہے وہ قبر کو اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے، مردے کو اس قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے. اب اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب مرے گا، لیکن جو مسلمان جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو تو قبر چاہیے نا. اس کا یہ حق ہے، یعنی مسلمان کا مرنے کے بعد یہ حق ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر کے مرنے کے بعد اس کی تدفین وغیرہ کا انتظام کیا جائے. اب جو اس وقت جس کی میت ہو چکی ہے تو اب اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ صحیح. اور جب اس کی میت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسباب بنا دے گا. لیکن اب اگر یوں ہر شخص یوں بکنگ کرا کے رکھے، یہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ پر پیسہ زیادہ ہے پھر وہ تو پھر کوئی جو ہے وہ کسی کو آنے ہی نہ دے. یہی وقف ہوتا ہے، یہی ہے کہ جس میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے. یہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ نہیں ہے کہ آپ جناب لے کر بیٹھ گئے اور کسی دوسرے کو آنے نہیں دیں. تو اب جس کا انتقال ہو چکا اس کو قبر کی ضرورت ہے، تو اب یہ روکنا ہی ہوا. اب اگر کوئی یہ بولے کہ ہم نے کہا روکی ہوئی ہے، بقیہ جگہ بھی تو پڑی ہوئی ہے، لیکن اب بقیہ جگہ بالفرض نہیں بھی رہی ہے، تو اب اس مسلمان کا حق ہے. اب اگر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کو مختص کیا ہوا ہے، تو اس کو کہاں پہ دفن کیا جائے گا. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بکنگ بھی یوں نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی گورکن قبر بنا کے رکھتے ہیں. قبر خالی قبر بنا کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر مٹی اور قبر جیسی صورت ہوتی ہے تاکہ اگر یہ موجود نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس کو بک نہ کر دے. ٹھیک ٹھیک. وہ اس کو قبر بنا کر رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح جھوٹ دھوکہ دہی فریب کر کے اسی قبر میں جانا ہے. تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بالآخر اسی مٹی میں آنا ہے. تو اس مٹی میں دھوکے اور فریب کے ساتھ آئیں گے تو پھر اس مٹی کے اندر جو حالت خراب ہوگی، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے عذاب قبر سے. تو اس طرح کی دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں قبر میں بھی راحت نصیب نہ ہو. لہٰذا یہ ناجائز و گناہ والا عمل ہے، اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا ضروری ہے. اللہ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع میں پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہاں پر مدفن عطا فرمائے. جو مفتی صاحب نے قبر میں قبر کا ارشاد فرمایا، اس طرح کی حدیث پاک سنائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 70 مردے ایک ہی قبر سے قیامت کے دن اتریں گے، اور اس کو بنیاد بنا کر نا سننے میں آیا ہے کہ ایک ہی قبر کے اندر پہلے ایک مردہ تھا، وقت گزر گیا، اس کو نکال کر یا
کسی بھی طریقے سے دوسرا مردہ دفنا دیا جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے حدیث پاک ہے یہ کرنا درست ہے؟ دیکھیں جو بنیادی مسئلہ تو بیان کر دیا گیا جی جی کہ قبر مسلمان کا حق ہے اور قبر کے اپنے احکام ہیں، ٹھیک ہے، تو قبر کو کھود دینا یہ تو ناجائز و حرام کام ہے. یعنی مسلمان کی جو قبر ہے ماں سوائے جہاں پر علماء نے اجازت دی کہ کسی کی زمین غصب کر کے اس کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں دفن کر دیا، تو جہاں اجازت دی گئی اس کے علاوہ کسی کی قبر کو کھولنا ہی حرام ہے. تو شرعی مسئلہ بالاتفاق یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہنا کہ 70 مردے نکلیں گے اس لیے جو ہے وہ قبر کو کھود کے اس میں ڈال دینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی روایت باوجود تفتیش کے کوشش کے کہیں سے میری نہیں پائی. اچھا، یعنی علماء سے بھی دریافت کیا، جو اس فن کے جاننے والے ہیں ان سے بھی پوچھا، مشہور ہے ایسے مشہور ہے عوام کے درمیان کہ 70 مردے نکلیں گے، تو ایسی کہیں روایت ہم نے نہ پڑھی نہ ہمیں ملی اس حوالے سے. اور دوسری بات بالفرض اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قبر کھودیں اور اس میں دوسرے مردے کو ڈال دیں. وہ تو یہ ہے کہ کہیں مثال کے طور پر برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ پہلے یہاں قبرستان تھا، پھر آبادی ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ قبرستان بن گیا، تو ممکن ہے کہ وہاں پہ اسی کو صورتحال بن جائے کہ قبر کے اندر سے اندر چلتی چلی گئی اور پھر بعد میں وہاں قبرستان بنا تو پھر دوبارہ کسی کو دفنا دیا گیا. تو یوں چونکہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے اس طرح کے معاملات پیش آئے تو ایک الگ صورتحال، ہماری ذمہ داری نہیں، ہم 70 ہی دفنائیں. جی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کی قبر کو کھول کے جو ہے اس کے اندر مردے کو دفنایا جائے، جیسا کہ بعض ایسی سنی جن باتیں بھی ہیں، سوالات بھی کیے گئے ہیں کہ دادا دفن ہے تو اس کے بیٹے کو پھر اس کے پوتے کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، نہ اس کی شرعاً اجازت ہے اور نہ اس طرح کی روایت کو آگے بیان کرنے کی کسی کو اجازت ہے، جب تک کہ آپ کسی مستند کتاب کے اندر اس روایت کو پا نہیں لیتے آگے بیان نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں فی زمانہ اس طرح کی بہت ساری انہی بنیاد کے اوپر دیکھیں، اس میں ایک تو قبرستانوں میں تدفین کے مسائل ہیں، دوسرا خرچے کے مسائل ہیں، تیسرا کہیں دور لے جانے کے مسائل ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ جو ہے بہت آسانی کے لیے، اب کئی مجھ سے خود سوال کیا کسی سائل نے کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا تو ہمارے بھائی جو ہے وہ ہماری والدہ کو، ہماری جو والد صاحب کی قبر تھی، اب ان کی جو والد صاحب کی قبر تھی اور ان کو جو ہے وہ 70-80 سال ہو چکے، اس میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اور باقاعدہ قبر پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں. اور دلیل وہ کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہی دے رہے ہیں کہ جب ایک قبر سے 70 مردے نکلنے ہیں تو ٹھیک ہے ہم دوسرا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یوں قبر جو ہے بالکل سامنے اس کو کھودنا یہ حرام ہے اور یہ میت کو بھی تکلیف پہنچانا ہے اور حرام کام کرنا ہے. تو یہ مفہوم یوں نہیں ہے جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، تو یوں اتفاقاً ہو جائے. صحیح، ہم نے دیکھا ہے نا کہ جیسے آثار قدیمہ میں پورے کے پورے شہر نیچے سے نکل کر آ جاتے ہیں. تو یوں اگر کوئی صورت بن جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر قبر کھود کر اس میں یہ دلیل دے کر یہ حرام ہے. اور یہ علماء سے بھی دوری ہے، علم سے بھی دوری ہے، اور اپنی قیاس سے وہ کام کر رہے ہیں کہ مردوں کو بھی اب ہم نے تکلیف پہنچانے سے نہیں بخشا ہے، ان کو بھی بیچاروں کو. آج اگر ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل ظاہر ہے کہ ہماری اولاد جس طرح ہم علم سے دور ہیں، ہماری اولاد خدا نہ خواستہ اسی طرح رہی تو پھر ہماری قبر میں کوئی دوسرا آ جائے گا. آج اچھی روایت ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو زمانوں میں بھی یہ صحیح طریقے سے نظام چلتا رہے گا. حضور قبر کو پکا بنایا جاتا ہے، یہ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کچھ بلاکس لگائے جاتے ہیں، لیکن قبرستانوں میں عام ہے کہ خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے، سنگ مرمر کے اس کے اوپر پتھر اور بڑا کئی دفعہ تو کئی منزلیں سٹیپس بنا کر اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کرنا قبروں کو خوبصورت بنانا یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. قبر کو پختہ کرنا اس غرض سے کہ اگر اس کو پختہ نہ کیا جائے تو اس کے آثار نشانات مٹ جائیں گے ہوا کے چلنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کہ جانور بھی ہوتے ہیں وہ مٹی کھود دیتے ہیں. تو اس بنا پر کہ قبر کے نشان باقی رہے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جگہ قبر ہے، تو اس نیت اور مقصد کے تحت قبر کو پختہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن پختگی کی جو صورت ہے ہمارے اس وقت جیسے قبرستانوں میں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ بلاکوں کے ذریعے سے
جیسے مفتی صاحب نے ابتدائی سوال میں بتایا تھا کہ ایک باؤنڈری سی بنا دی اور اس کے اندر قبر کوہان نما کچی ہی ہو، ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ کار یہ ہے، بلا شبہ یہ بھی جائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اوپر کوہان نما حصہ تھا اس کو اگر پکا کر دیا تاکہ قبر دیر تک اس کے نشان باقی رہیں، تو اس غرض سے بھی جائز ہے۔ لیکن اب جو انداز آپ کے سوال کے اندر تھا کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا ایک اوپر تک آ جاتا ہے، 3 4 5 اسٹیپ تک قبر اونچی بنا دیتے ہیں، تو پھر اس میں مزید ٹائلز بھی لگا دیتے ہیں، ماربل بھی لگاتے ہیں، تو ماربل کا لگنا یا ٹائلز کا لگنا یہ زینت والی چیز ہے، خوبصورت بنانے والی چیز ہے، اور قبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو زیب و زیبائش کی جائے، اس کو خوبصورتی اور آراستگی سے مطلب نوازا جائے یا اس کو خوبصورت بنایا جائے، تو اس لیے قبر کو چونکہ وہ محل زینت نہیں ہے، اس لیے اس کو خوبصورت بنانے کی نیت سے ٹائلز یا ماربل لگانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 10-15 سال پہلے ایک قبر کو تھوڑا پختہ کیا گیا تھا، اب تھوڑے پیسے آ گئے، اب چاہ رہے ہیں کہ آس پڑوس کی قبروں میں ٹائل لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی ٹائلز لگا دیں، یا اس پرانی قبر کو ہم چاہتے ہیں تھوڑا مضبوط کر دیں۔ اس مضبوط کرنے کے لیے بسا اوقات سابقہ جو تعمیر ہوتی ہے اس کو ہٹانا پڑتا ہے، اس کو ہٹانے کے بعد پھر نئے انداز میں بلاک لگائیں گے، پھر نئے انداز سے قبر کو تعمیر نو کی جاتی ہے، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں خدشات یہ ہیں کہ چونکہ مٹی ہے، مٹی پھر نمی اور بارش یا دھوپ کی وجہ سے اس کے اینٹ بلاک میں کمزوری آ جاتی ہے، پھر جو عمومی اعتبار سے ہمارے باب المدینہ کی جو زمین ہے اس میں لحد نہیں بن سکتی، اس میں عام طور پہ صندوق نما جو قبر ہوتی ہے وہی بنتی ہے، اور اس کو بھی زمین کے اندر بلاک کے ذریعے سے ایک صندوق بنایا جاتا ہے، پھر وہ بلاک بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر تعمیر نو کی نیت سے اگر پرانی قبر کی تعمیر کو ہٹا کے پھر دوبارہ نئی تعمیر کریں گے تو ہتھوڑے چلیں گے، اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ جو اندرونی دیواریں ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتی ہیں، سلیب، پھر اس کے اوپر منو مٹی کا ایک وزن بھی ہوتا ہے، تو یہ اس سے سلیب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں عمومی اعتبار سے، تو اب جب نئی تعمیر کی جائے گی تو پرانی تعمیر ہٹانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خدشہ ہے کہ سلیب اندر گر جائے اور یوں قبر کشائی ہو جائے، تو اس لیے تعمیر نو اس انداز میں نہ کی جائے کہ جس سے پرانی قبر کھلنے یا دہ جانے کا خدشہ ہو۔ ہاں، اگر جزوی اعتبار سے بسا اوقات قبر کا کوئی کونا کھل جاتا ہے، سلیب ہٹ جاتا ہے، تو اس کو بند کرنے کی نیت سے پھر جدید کوئی تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ کی جائے گی۔ ٹائلز، ماربل، اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ زینت والی چیزیں ہیں، خوبصورتی والی چیزیں ہیں، اور قبر محل زینت نہیں ہے۔ کلر بھی کرتے ہیں، جو ٹائل نہیں لگاتے ہیں، صرف پلاسٹر ہے، بلاکس لگے ہوئے ہیں، تو شب برات پر جب حاضری ہوتی ہے یا کئی لوگ جب بھی دیکھتے ہیں کہ کلر خراب ہو گئے تب کلر کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ اب دیکھیں، کلر کرنا یا چونا عام طور پہ وہ چونا پھیر کے، اگر یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے، مٹی کے ذریعے یا جانوروں کے چلنے پھرنے کی وجہ سے قبر کے نشانات نہ مٹیں، مٹی جمی رہے، تو مٹی جمانے کی نیت سے اگر وہ چونا پھیر دیتے ہیں اور اس کو جما دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ قبر پہ جس طرح ہم اپنے سالانہ 2 سال بعد عید بقرعید کے موقع یا شادی بیاہ کے موقع پہ گھر پہ کلر کرتے ہیں، تو قبر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو سالانہ کوئی کلر کیا جائے، یہ عبرت کی جگہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ میں قبر کی زیارت سے پہلے تو میں منع کیا کرتا تھا، اب اس کی زیارت کیا کروں، کہ اس کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، تو اس لیے قبر کو ایسے انداز میں ہی رکھا جائے کہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو، آدمی نیکی کی طرف مائل ہو، گناہ سے بچے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے کچھ سوالات پچھلے دنوں میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں بھی پوچھے گئے، الحمدللہ میرے اہل سنت نے اس کے حوالے سے جو بھی شرعی رہنمائی تھی وہ فرمائی، مسئلے کو واضح کیا، اور اسی جو مدنی گلدستہ تھا الحمدللہ ہماری جو دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین ہے کہ جو کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو کفن دفن کے معاملات کے حوالے سے وہ کام کرتی ہے، انہوں نے جو قبرستانوں کے جو ذمہ داران تھے باب المدینہ کے اندر ان سے رابطہ کیا، وہ مدنی گلدستہ دکھایا، اور الحمدللہ خبر سننے کو ملی کہ جو باب المدینہ کے ڈائریکٹرز
آف قبرستان ہے، یعنی قبرستانوں کے جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا اور نوٹیفیکیشن بھی ایک باقاعدہ جاری کیا گیا ہے کہ باب المدینہ میں جو قبریں بنیں گی وہ جو سنت طریقہ ہے، امیر علیہ سنت نے جس کے حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی تھی اس کے مطابق ہی بنیں گے۔ جو بالخصوص جن کے ہاتھ انتقال ہوا ہے ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اگر انتظامیہ کے حضرات تعاون نہیں کر رہے، گورکن تعاون نہیں کر رہے، تو ہم نے مسائل تو سن لیے کہ کس طرح کی قبر ہونی چاہیے، تو ان کو کسی بھی طریقے سے ذہن بنا کر قبر جو ہے وہ سنت کے مطابق بنوانی چاہیے، اسی کے اندر اپنے جو مرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے، ان کی تدفین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور، ہم نے قبرستان کے حوالے سے، قبروں کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ انتظامیہ کیا کردار ہے؟ انتظامیہ بنی ہوتی ہے، اس کی کمیٹی ہوتی ہے یا جو بھی اس کا بورڈ ہے جو قبرستان کے معاملات چلاتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ اس وقت سب سے قابل رحم جو ایک حالت ہے وہ قبرستانوں کی حالت زار ہے، اور اس میں دو باتیں ہمیں پہلے مد نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مردے کی بھی اسی طرح تکریم اور عزت ہے کہ جس طرح زندہ شخص کی تکریم اور عزت ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح زندہ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے سے اس کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، تو اسی طرح مردے کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچانے سے اس کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے قبرستانوں کی حالت زار ہے اس میں یہ ہے کہ قبرستانوں کی چار دیواری نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز جاری ہوتے ہیں جو ایک باقاعدہ سرکاری اس کے تحت ادارے ہوتے ہیں، اور جو سرکاری اداروں کے تحت نہیں بھی ہیں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعزاء و اقربا مسلمان جہاں مدفون ہیں تو اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہر اس چیز سے بچائیں کہ جو مردوں کے لیے ایذا کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چار دیواریں نہیں ہوتی، جانور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہاں پہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں تو معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ گٹر کا جو پانی ہوتا ہے اور شہر کا جو سیوریج لائن ہوتی ہے وہ قبرستانوں میں قبریں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو قبریں مٹ جاتی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک زندہ شخص کو اس سیوریج والے پانی میں ڈال دیا جائے تو کیا اس کو تکلیف اور ایذا نہیں ہوگی؟ اگر ایک زندہ شخص لیٹا ہوا ہو اور اس کے ساتھ آ کر یا اس کے اوپر آ کر جانور جو ہے وہ غلاظت کر دے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو جس طرح حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مردے کو قبر میں بھی ویسے ہی ایذا ہوتی ہے کہ جیسے اس کو گھر میں ایذا ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا اور اس کو ایذا پہنچانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے زندہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو آواز دے کر فرمایا کہ اے قبر پر بیٹھنے والے، تو قبر سے الگ ہو جا، تو اس کو ایذا دے، نہ اس سے تجھے کوئی ایذا پہنچے۔ اور تابعین سے اس طرح کے واقعات باقاعدہ منقول ہیں کہ وہ قبر میں گئے اور قبر میں لیٹے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر غلاظت یا پانی کا آ جانا اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے اصل میں آنکھوں کے اوپر تو پردے چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ قبر والوں سے رابطہ یا تعلق والی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن اسلاف جب قبرستان جاتے تھے تو ان کا باقاعدہ مردوں سے تعلق بھی ہوتا تھا، اور وہ دیکھتے تھے، قبروں کے حالات سے واقف ہوتے تھے، باقاعدہ مردے ان کو شکایتیں بھی کیا کرتے تھے۔ مشہور تابعی ہیں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا، ایک خندق میں اترا، میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ نوافل ادا کیے، اور میں ایک قبر کے ساتھ قبر کو سرہانہ بنا کر میں سو گیا، اور جب میں اٹھا تو مجھے آواز آئی کہ آپ نے ساری رات مجھے اذیت پہنچائی۔ یعنی قبر کے اوپر چڑھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کے اندر پانی جانا،
یہ تو ایک الگ اذیت ہے. ٹھیک ہے. صرف قبر کو ٹیک لگانا یا قبر کو سہانا بنانا یہ کس قدر جو ہے وہ میت کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ میت باقاعدہ شکوہ کر رہی ہے کہ ساری رات آپ نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جن قبرستانوں میں گندا پانی چلا جاتا ہے، بارشوں کی وجہ سے جن مسلمانوں کی قبریں منہدم ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑا یعنی کہ ایک جو قبرستانوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہم سب جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہیں. انتظامیہ بھی بالکل اندھی گونگی بہری بنی ہوئی ہے. لوگ اب ایسا کر رہے ہیں، اتنے دل مردہ ہو چکے ہیں، قبرستانوں کے اوپر قبضہ کر کے اپنے مکان بنا رہے ہیں. بعض قبرستان جو روڈ کے ساتھ ہیں، شہروں میں ہیں، اب ظاہر ہے کہ شہروں میں دکان اور اس کی قیمت زمین کی بڑھ گئی تو قبروں کو منہدم کیا، اس کے اوپر دکانیں بن گئی، پلازے کھڑے ہو گئے، اس کے اوپر پلازے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ انتظامیہ کا کردار ہے. اچھا، اب ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہماری جو قبرستان ہیں یہ چرسیوں موالیوں کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی اکیلا نہیں آ سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ جو اولیاء، اب یہ نہیں ہے کہ جو قبروں کے اندر جو ہے رہنے والے ہیں ان میں سے کس کا کتنا مقام اور کتنا درجہ ہے، اور کتنے ان میں اولیاء کرام ہوں گے جو ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ان برائیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے. آپ ان کی قبروں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور اس میں عام طور پر ملوث انتظامیہ ہوتی ہے. تو انتظامیہ کو چاہیے، جو ارباب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ قبرستان کا ادب بحال رکھیں، اور جو ایک سنت طریقہ بیان کیا گیا اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ یہاں پہ جو اپنی آخری آرام گاہ میں آ رہا ہے تو اس کو آخری آرام گاہ میں آرام ہی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کے اوپر کوئی مطلع ہو، کوئی اوپر سے جھانکے، کوئی اوپر سے کوئی چیز پھینکے دوڑے ہماری چھت کے اوپر. تو اسی طرح یہ قبر بھی مردے کی پرائیویسی ہے. اب اس کی قبر کے اوپر چڑھنا، بیٹھنا، اس کی قبر سے ٹیک لگانا، یہ سارے وہ کام ہیں جن کو فقہاء نے مکروہ قریب حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو بالخصوص انتظامیہ کو بالعموم سب مسلمانوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنے قبرستانوں کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس اصلاح میں انتظامیہ کا بہت اہم کردار ہے. اگر یہ ایکٹیو ہوں، اگر ان کو اس بات کا احساس ہو کہ بھائی جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے قبر والوں کو بھی ویسی تکلیف ہوتی ہے، کل ہم نے بھی مرنا ہے، اسی قبر میں آنا ہے. اگر ہماری قبر کے اندر سیوریج کا پانی ڈال دیا گیا، گندگی کے نالے معاذ اللہ بہا دیے گئے تو کتنی تکلیف ہوگی. بلکہ اس طرح کے تو کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ صحابہ کی، تابعین کی قبروں میں پانی آ گیا تو انہوں نے باقاعدہ خواب میں آ کر بتایا کہ ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اس سے یہاں سے نکالا جائے. تو یہ جو بیان کیا گیا، یہ دونوں چیزیں کہ جس طرح زندہ کی عزت و عظمت ہے اسی طرح مردہ کی عزت و عظمت ہے. جس طرح زندہ کو تکلیف اور جس چیز سے ایذا پہنچتی ہے اسی طرح مردوں کو بھی پہنچتی ہے. زندہ تو پھر شکایت بھی کر سکتا ہے، اور مردہ کیسے شکایت کرے گا؟ اور پھر زندہ کو تکلیف دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب کریم کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اب یہ تو ایک طور پر بے بس ہیں، بول نہیں سکتے ہیں. اگر ان کو ہم ایذا پہنچائیں گے اور ہمارے پاس اختیار بھی ہیں، ہم اس ایذا کو دور بھی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم بے حسی کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ بول نہیں رہے، احتجاج نہیں کر رہے تو اب ان کا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر بالخصوص یہ ساری ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں، مسلمانوں کی قبروں کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیں، اور کوئی بھی ایسا اقدام کریں کہ جس سے مسلمانوں کی قبروں کی حرمت زندہ ہو، پامالی سے بچ جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ آج کے سلسلے کے اندر آپ نے قبر کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، اور اسی طرح قبروں کی جو حاضری مسلمان دیتے ہیں اس کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ شب براءت کے حوالے سے بھی شرعی احکام، فضائل اور بہت ساری معلومات حاصل کی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج جو سلسلہ ہم قبرستان کے اندر کر رہے ہیں، یہ انوائرمنٹ تبدیل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ حضرات کی توجہ حاصل ہو، اور یہ احکام وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بیان کیے جاتے رہتے ہیں، علماء کرام سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے آخر میں اس کے حوالے سے ارشاد بھی فرمایا۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور مسلمانوں کے ہاں جو رائج طریقہ کار تھے وہ آئندہ بھی رائج رہیں گے، اور لوگ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، الحمدللہ اسی طرح ہفتے میں 6 مرتبہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، جمعۃ المبارک اور اتوار کے علاوہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، جیسا کہ آج کل کم و بیش 7:30 بجے، اور اسی طرح بدھ کے دن صبح کے اوقات میں بھی 8:15 بجے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے، مدنی مذاکروں کو دیکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ رات 8:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان شعبان براہ راست۔ سارا جہاں یہ جان لے، رات 9:30 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان۔